امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 8، گم ڈرامے کی کہانی میں ایک پر اسرار قتل کیس دکھایا گیا ہے۔ طوبہ صدیقی مرکزی کردار ادا کر رہی ہیں، ایک وکیل ہیں اور ایک قتل کیس کو حل کرتی ہے جس میں کئی طاقتور شخصیات ملوث ہوتی ہیں۔ فیروز قادری اور فرقان قریشی بھی اس ڈرامہ سیریل کا حصہ ہیں۔ نمبر 7، لا کہانی دانیال ملک کے گرد گھومتی ہے، جو ایک امیر اور عاجز شخص ہے جس نے اپنے دوستوں سے شرط لگائی ہے کہ وہ دانیال کے گھر میں اپنے خاندان کے ساتھ قیام کے دوران نینا سید کو اپنے پیار میں مبتلا کر لے گا۔ کہانی پھر ایک موڑ لیتی ہے جب دانیال کو اپنے ماضی کا پتہ چلتا ہے۔ نعمت خان اسے مطلع کرتا ہے کہ اس کو گود لیا گیا ہے۔ اسے پتہ چلا کہ وہ جس والدین کے ساتھ رہ رہا ہے وہ اس کے حقیقی والدین نہیں ہیں، وہ انہیں دیا گیا تھا کیونکہ اس کے والد اس کی سوتیلی ماں کی وجہ سے اس کی دیکھ بھال نہیں کر سکتے تھے۔ شادی کو خفیہ رکھا گیا، اسی لیے دانیال کی والدہ کو اپنے بیٹے کی قربانی دے کر چھوڑنا پڑا۔ نمبر 6، آخری اسٹیشن۔ اس شو میں صنم سعید، نمرہ بچہ، ملکہ ظفر، انم گوہر، ایمان سلیمان، امارہ بٹ اور فرح طفیل کے ساتھ ایک جوڑا کاسٹ متعارف کرایا گیا جس میں 7 اجنبیوں کی تصویر کشی کی گئی جو مختلف معاشی، سماجی اور ثقافتی پس منظر والے گھریلو اور ذہنی مسائل سے دوچار ہیں۔ ٹرین کے ڈبے میں ملاقات کر رہے ہیں۔ کراچی جاتے ہوئے اس شو کا مقصد خواتین کے سنگی موضوعات کو تلاش کرنا ہے جو اس کے تخلیق کار کے خیال میں پاکستانی شوز میں کھلے عام پرزور نہیں دیا گیا ہے، جیسے کہ خواتین کے حقوق، منشیات کا استعمال، HIV، PTSD، تیزاب کے حملے، جبری جسم فروشی اور گھریلو تشدد۔ ہر قسط خواتین کو با اختیار بنانے اور خاص طور پر پاکستان میں خواتین کو متاثر کرنے والے سماجی مسائل پر مبنی ایک مختلف کہانی کی کھوج کرتی ہے۔ نمبر 5، گناہ۔ گناہ ایک طاقتور زمیندار ملک حیات خان کے گرد گھومتا ہے جو خود کو اس وقت ایک بے بس حالت میں پاتا ہے جب اس کی بیوی گل نور اپنے بیٹوں کے ٹیوشن ٹیچر احمد کے ساتھ بھاگ جاتی ہے۔ تسلی کی تلاش میں ملک کے سسرال نے تجویز پیش کی کہ وہ ان کی دوسری بیٹی گل مہر سے شادی کر لے اور ہچکچاتے ہوئے ملک اپنے پیچھے چھوڑے گئے بچوں کی خاطر راضی ہو جاتا ہے۔ تاہم پیچیدگیاں اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب ایک پرعزم SHO صبیحہ جائے وقوع میں داخل ہوتی ہے۔ وہ اس کیس کی تفتیش شروع کرتی ہے اور ایسے شواہد سے پردہ اٹھاتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ گل نور کی گمشدگی محض آنکھوں سے ملنے والا ایک دھوکہ ہے۔ نمبر 4، جرم۔ جرم ایک سنسنی خیز ڈرامہ سیریز ہے جو آئلہ اور دانیال کے سفر کی پیروی کرتی ہے، ایک نو بیاہتا جوڑا جن کی زندگی اغوا کے ایک تکلیف دہ واقعے سے بدل جاتی ہے۔ یہ واقعات کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے جو ان کے خاندان اور ان سے وابستہ افراد کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے۔ ہر ایپیسوڈ کے ساتھ جرم ناظرین کو حیران کن انکشافات اور غیر متوقع موڑ کی رولر کوسٹر سواری پر لے جاتا ہے۔ ان کے راز، جھوٹ اور دوغلے پن کے کھلتے ہی خاندان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ خاندان کے ہر فرد کے مشکوک ماضی کو منظر عام پر لانے کی وجہ سے واقعے کی تفتیش پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے۔ نمبر 3، ہم دونوں۔ ہم دونوں ڈرامہ ایک خوشگوار شادی شدہ جوڑے کی ایک رومانٹک کامیڈی کہانی ہے جو روایتی خوشی سے شادی کرنے والوں کے دھکیانوسی تصورات کو توڑ رہا ہے۔ تاہم عمر اور ماہی اس سے بہت مختلف ہیں کہ ہمارا معاشرہ کیسے کام کرتا ہے۔ انہوں نے بچے پیدا کرنے کے بارے میں سوچے بغیر اپنی شادی شدہ زندگی کو جاری رکھنے کا باہمی فیصلہ کیا ہے۔ تاہم یہ سب کچھ تب بدل جاتا ہے جب ان کے گھر کے سامنے کے صحن میں ایک چھوٹی بچی رہ جاتی ہے۔ وہ اس کی دیکھ بھال کے پابند ہے۔ اس بچی کے پیچھے کی کہانی کو ایک دلکش اینیمیٹڈ انداز میں پیش کیا گیا ہے جسے نوجوان بچے نے بیان کیا ہے۔ نمبر 2، ایک تھی لیلا۔
جیسا کہ نام سے پتہ چلتا ہے، شو لیلا نامی ایک لڑکی کی پیروی کرے گا جو لاپتہ ہو جاتی ہے۔ ہمارے ملک میں اداروں کے نارمل رد عمل کو ظاہر کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے کہ کس طرح پولیس مجرم کے اغوا پر غور کرنے کے بجائے فرار ہونے والے پر الزام لگاتی ہے۔ کہانی اس بات کا پردہ چاک کرتی ہے کہ واقعی لیلا کے ساتھ کیا ہوا اور اسے کس طرح دھوکہ دہی کے طویل راستے سے گزرنا پڑا۔ ڈرامہ اس بات پر بھی روشنی ڈالے گا کہ معاشرے کے لیے خواتین کو تحفظ فراہم کرنے کے برعکس ان پر انگلی اٹھانا کس طرح آسان ہے، کیونکہ لیلا کے بازیاب ہونے کے بعد ہی وہ اپنی غلطیوں پر آنکھیں بند کرنے والے ملزمان کو شرمندہ کرتی ہے۔ نمبر 1، سرے راہ۔ ڈرامہ سرے راہ مجموعی طور پر تبدیلی کو اپنانے اور پاکستان کی خواتین کے لیے تمام وزن کم کر کے اونچی اڑان بھرنے کے خیال پر بحث کرتا ہے۔ سرے راہ غیر معمولی طور پر لکھا گیا ڈرامہ ہے جس میں ان کہانیوں پر بحث کی گئی ہے جو ہمارے چاروں طرف بکھری ہوئی ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہم ان پر روشنی ڈالنے سے کتراتے ہیں۔ سرے راہ ان خواتین کی کہانیاں شیئر کرے گا جو بچپن کی شادیوں کا شکار ہیں، ایسی لڑکیاں جو صرف اپنے جنس کی وجہ سے ہراسمنٹ کا شکار ہیں، وہ بیٹیاں جو اپنے باپ کی مدد کرنے سے قاصر ہیں کیونکہ ان کی عزت داؤ پر لگ جائے گی، اور خواجہ سرا انٹرسیکس کمیونٹی کے افراد جو اپنی شناخت کی وجہ سے ذلیل ہو رہے ہیں۔